بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات۔ عرب کا سورج حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب سے ودا ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے۔ مکان کیا تھا؟ کچھ کچا تھا، کچھ پتھر کا بنا ہوا ایک احاطہ تھا۔ بھیتر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑا ہونے سے چھوئی جا سکتی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ مکان کے احاطے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ دوڑ کر سواگت کے لیے آئی۔ وہ آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کچھ نہ بولے، سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے۔ حضرت خدیجہ بھی پیچھے پیچھے پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، میرے سرتاج، آج کیا بات ہے؟ طبیعت پر کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ اب آپ نے حضور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے ترنت کمبل اڑا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر چنتا میں ڈوب گئی۔ حضرت خدیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت تھی۔ انہوں نے صلی اللہ تعالیٰ کی یہ حالت دیکھ کر بڑی فکر ہو گئی تھی اور ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ کمبل اوڑھے خاموش لیٹے رہے۔ انہوں نے صلی اللہ تعالیٰ سے ہر بات معلوم کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے کمبل اتارا اور بیٹھ گئے۔ حضرت خدیجہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی ہے۔ پھر کہا، خدیجہ، آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ خدیجہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ سے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پوچھا، میرے سرتاج، کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں غرفہ میں بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑے پہنے ہوئے ظاہر ہوا۔ میں بے اختیار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرا پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس شخص نے مجھے پکڑ کر کھینچا اور کہا، پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے کھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا بسم ربک الخلق، یعنی پڑھ کر رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کی لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی۔ میں ڈر سا گیا، وہ شخص چلا گیا۔ خدیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، بے شک یہ عجیب بات ہے، پر حضور اس سے پریشان کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا، نہیں نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غریبوں کے خرچے پورے کرتے ہیں۔ آپ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے اور سر اٹھا کر کچھ سوچنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ سے حضرت خدیجہ کو بے حد محبت تھی۔ آپ کی خاموشی سے ان کے دل پر بڑا اثر قبول کیا۔ انہوں نے کہا، حضور میرے ساتھ ورقہ بن نوفل کے مکان تک چل سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کس لیے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ وہ ورقہ تورات و انجیل کا ماہر ہے، عربی بھاشا جانتا ہے، بڑا عالم ہے، وہ بتا دے گا کہ کیا بات ہوئی اور آپ پر کس قسم کا اندیشہ تو نہیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، تورات اور انجیل کے ماہر تھے، عربی اور عبرانی بھاشاؤں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، بڑے عقل مند اور دور دیش پر تھے، عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا۔ جب مکہ میں کوئی اہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، حضور مجھے آپ کو دیکھ کر چنتا ہو گئی ہے۔ بہتر تو یہی ہے، اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر حضرت خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کیا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ، سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے،
تم آخری پیغمبر ہوں گے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے، آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے عملدار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ اسلام کی تبلیغ کرے اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعمیل پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی برتاؤ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار بھیجا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبرائیل امین، وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میرا حامی اور مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ کا اطمینان ہو گیا تھا کہ حضرت خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ بن نوفل کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چلے۔